وہ بازغر تھا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے سائل عمر سے ملنے آیا تھا۔ اماں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر سوتے ہوئے ساحل کو اٹھایا تھا۔ وہ ساحل سے ایک چیتے کی تصویر بنوانے آیا تھا، ساتھ ہی وہ ورشا ملو کی تصویر بھی خریدنا چاہتا تھا۔ ساحل عمر نے اس تصویر کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اپنا ٹیلی فون نمبر دے گیا تھا کہ تہکال کی صورت مکمل ہونے پر اسے اطلاع دے دی جائے، لیکن ساحل عمر تصویر مکمل کرنے کے بعد اسے اطلاع نہیں دے سکا تھا کیونکہ پینسل سے لکھا ہوا نمبر کسی طرح مٹ گیا تھا۔ بعد میں وہ تصویر بھی نہ رہی تھی۔ آج وہ آیا تو گھر میں تہکال کی تصویر تھی اور نہ وہ مصور تھا جس نے تہکال کی تصویر بنائی تھی۔ بازر کا حلیہ وہی تھا، پہاڑی نقوش اور سر پر لگی ٹوپی۔ جی فرمائیے، ناصر مرزا اسے مخاطب ہوا۔ بازغر نے کوئی جواب دینے کے بجائے گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ ناصر مرزا نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ شخص گیٹ پر کھڑے رہ کر بات نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس نے اسے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ راستہ ملتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا۔ ناصر مرزا اور مسعود افاقی جی فرمائیے کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے، پوچھتے رہ گئے۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا، اتنی تیزی سے کہ ان تینوں کو حیرت ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے چلے، اتنی دیر میں وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ ارے! مسعود افاقی حیران ہو کر اس کے پیچھے دوڑا۔ ناصر مرزا بھی بھاگا، ان دونوں کے پیچھے اماں بھی لپکی۔ یار عجیب شخص ہے، اپنے ابا کا گھر سمجھ کر اندر داخل ہو گیا، مسعود افاقی نے غصے میں کہا۔ پھر ان دونوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ اندر آنے والا شخص انہیں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ گھر کا سٹور حتیٰ کہ واش روم تک دیکھ لیے گئے۔ اس گھر کا ایک دروازہ پچھلے حصے کی طرف کھلتا تھا، اسے چیک کیا گیا، وہ لاک تھا۔ کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ شخص گھر میں داخل ہونے کے بعد کدھر سے نکل گیا، جبکہ وہ دونوں اس کے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد اندر آ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد اماں بھی ہانپتی کانپتی گھر میں داخل ہو گئی تھیں۔ گھر کی اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد گھر کے باہر بھی اگلے پچھلے دونوں حصوں میں اسے تلاش کر لیا گیا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جبکہ یہ تینوں اس کے پیچھے بھاگے تو گیٹ کھلا ہوا چھوڑ آئے تھے، لیکن اس وقت گیٹ بند تھا۔ باقاعدہ اندر سے کنڈی تو نہ لگی تھی لیکن گیٹ کے دونوں پٹ اس طرح بند تھے کہ دور سے دیکھتے ہی احساس ہوتا تھا کہ گیٹ اندر سے بند ہے۔ کیا وہ شخص اندر جانے کے بعد فوراً ہی باہر آ گیا تھا اور باہر آ کر پورے اطمینان سے گیٹ سے نکل گیا تھا اور جاتے جاتے کھلے گیٹ کو بند کر گیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ وہ گھر میں کیا کرنے کے لیے داخل ہوا تھا۔ اس سوال کا جواب بھی بہت آسان تھا، لیکن ان کے لیے مشکل اسی لیے تھا کہ وہ اس بات کی توقع نہ رکھتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ شخص محض اس کام کے لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہ چوری اماں نے پکڑی تھی۔ جب گھر میں داخل ہونے والے شخص کی تلاش جاری تھی تو اماں کی ایک دم نظر خالی دیوار پر پڑی تھی۔ ان کا دل دھک سے ہو کر رہ گیا تھا۔ سائل عمر کے بیڈ روم کی وہ دیوار جس پر رشا مالوک کی تصویر سجی ہوئی تھی خالی تھی۔ رشا ملوک کی تصویر غائب تھی۔ بازغر وہ تصویر لے گیا تھا۔ اسے آتے ہوئے تو سب نے دیکھا تھا، وہ جاتے ہوئے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک گیا تھا۔ اس نے کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے گزرنے کے باوجود کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تینوں حیران تھے کہ یہ سب کیا ہوا۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ پریشان ناصر مرزا تھا۔ اس کی تو عقل میں ہی نہیں سما رہی تھی یہ بات۔ بازغر کے بارے میں اماں کے تفصیل سے بتانے پر بات تو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ رشا ملوک کی تصویر کیوں اٹھا کر لے گیا۔ اس کا رشا مالوک سے تعلق بنتا تھا لیکن یہ بات اس کے گلے سے نہیں اتر رہی تھی کہ وہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق تھا۔ اب بھی وہ تینوں بیٹھے اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جس کے علم میں جتنی بات تھی وہ سامنے لا رہا تھا کہ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ناصر مرزا نے مسعود افاقی کو اشارہ کیا، ریسیور اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ٹیلی فون مسعود کے دوست کا ہوگا۔ اس کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا، ادھر سے وہی بول رہا تھا۔ ہاں مسعود، تم نے جو ابھی ٹیلی فون نمبر دیا تھا اس کا ایڈریس لکھ لو۔ ایک منٹ یار، مسعود افاقی نے اماں کو کاغذ پینسل لانے کا اشارہ کیا۔ اماں ایک سادہ کاغذ اور بال پوائنٹ سائل عمر کی میز میں سے اٹھا لائیں۔ ہاں ایڈریس بولو۔ ادھر سے ایڈریس لکھوایا گیا۔ پھر اس نے کہا مسعود، یہ ٹیلی فون کسی مناف نامی شخص کا ہے۔ تم نے مجھے برکھا اور ورشا دو نام بتائے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ اصل میں ورشا کا پورا نام ورشا مناف ہے۔ ظاہر ہے اس کے باپ کا نام ہوگا۔ تمہارا بہت شکریہ یار۔ یہ کہہ کر مسعود افاقی نے ریسیور رکھ دیا اور جو ایڈریس اس نے کاغذ پر اتارا تھا وہ ناصر مرزا کے سامنے رکھ دیا۔ گارڈن ایسٹ۔ ناصر مرزا نے پتے پر ایک نظر ڈال کر کہا، پتہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ورشا کے بنگلے پر چل کر دیکھنا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس طرح وہ اسے ہمارے سامنے کر دے گی؟
اس سے مل کر یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ آیا وہ اس کے بنگلے پر گیا ہے یا نہیں۔ ورشا اگر گھر پر ہوگی تو اسے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہو جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سائل عمر اس کے گھر میں موجود ہو اور وہ جھوٹ بول دیں۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے گھر جا کر اس سے بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ملنے کے بعد ہی اگلے کا لاہ عمل طے کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں پولیس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ مسعود افاقی نے رائے دی۔ تمہارے وہاں تعلقات بھی ہیں۔ پولیس کیا کرے گی؟ ناصر مرزا بیزاری سے بولا۔ تعلقات کے باوجود میری بھتیجے کا قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا۔ عابد منجم کے قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سائل عمر کے سلسلے میں وہ کیا کرے گی؟ ابھی تو صورتحال بھی واضح نہیں ہے۔ وہ خود گھر سے گیا ہے، ہم پولیس سے کیا کہیں گے؟ کس کے نام ایف آئی آر میں درج کرائیں گے؟ ابھی میں پولیس کو درمیان میں نہیں لانا چاہتا، خود ہی کچھ کرنا ہوگا، ناصر مرزا نے سمجھایا۔ چلو پھر اٹھو چلتے ہیں۔ مسعود افاقی اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ابھی کہاں جا رہے ہو؟ دوپہر کا کھانا کھا کر جانا، اماں انہیں اٹھتا دیکھ کر بولی۔ نہیں اماں، کھانے کا تکلف نہ کریں، ہم لوگ چلتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، تسلی رکھیں، انشاءاللہ جلدی سائل عمر مل جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اماں کے دل سے دعا نکلی۔ تب وہ دونوں اٹھ کر گھر سے باہر نکل آئے اور اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آگے پیچھے چل دیے۔ گارڈن ایسٹ کا علاقہ ناصر مرزا کا دیکھا ہوا تھا۔ اسے ورشا کا بنگلہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ جب وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیاں بنگلے کی دیوار کے ساتھ لگا کر گیٹ کی طرف بڑھے تو ناصر مرزا نے اس بنگلے پر ایک نظر ڈال کر کہا، مسعود، اس بنگلے پر تو وحشت برس رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو، واقعی کوئی بھوت بنگلہ محسوس ہو رہا ہے۔ مسعود افاقی نے تائید کی۔ بنگلے کی کال بیل دبا کر وہ دونوں گیٹ سے ذرا پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں گیٹ کے پیچھے آٹھ محسوس ہوئی۔ گیٹ کے درمیان خلا میں ایک آنکھ نظر آئی۔ پھر وہ آنکھ فوراً ہی غائب ہو گئی اور آنے والا واپس چلا گیا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی اخلاقیات کو پرے رکھ کر آگے بڑھ کر گیٹ کے درمیان سے جھانک لیتا تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ آنے والا نہ تھا، آنے والی تھی، اور یہ آنے والی برکھا کے سوا کوئی نہ تھی۔ اس نے گیٹ پر کھڑے دونوں بندوں کو صاف دیکھ لیا تھا۔ ایک کو اس نے پہچان بھی لیا تھا، وہ ناصر مرزا تھا۔ دوسرے شخص کے بارے میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ساحل عمر کا فوٹوگرافر دوست ہوگا۔ وہ ان دونوں کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی وہ کچھ دیر ورشا کی آڑ لینا چاہتی تھی۔ اسے امید تھی کہ ورشا ان دونوں کو اچھی طرح ٹیکل کر لے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی گیٹ پر محسوس ہوا۔ اس نے بھی گیٹ سے باہر جھانک کر پھر ذرا ہٹ کر متنازع لہجے میں سوال کیا، آپ کون؟ ہم دونوں سائل عمر کے دوست ہیں، ہمیں ورشا صاحبہ سے ملنا تھا۔ ناصر مرزا نے آگے بڑھ کر کہا۔ ایک منٹ، ادھر سے آواز آئی۔ پھر چند لمحوں بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ ورشا گیٹ سے تھوڑا سا باہر آئی اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بولی، جی فرمائیے، میرا نام ورشا ہے۔ ناصر مرزا نے برکھا کو تو دیکھا تھا، لیکن ابھی تک اس کا ورشا سے سامنے نہیں ہوا تھا۔ مسعود افاقی نے تو برکھا کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب دونوں نے ایک ساتھ ورشا کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ وہ زرد رنگ کی ساڑی باندھی ہوئی تھی، بغیر آستین کا سرخ بلاؤز، کھلے ہوئے بال، شاید وہ کچھ دیر قبل نہائی تھی۔ اس کا چہرہ بہت فریش تھا، آنکھوں میں بے پناہ کشش، ہونٹوں پر دل لبانے والی مسکراہٹ۔ وہ ایک قیامت تھی۔ اس لڑکی کے لیے اگر سائل عمر گھر سے دیوانہ وار نکلا ہے تو ٹھیک ہی نکلا ہے۔ مسعود افاقی نے اپنے دل میں سوچا اور ایک ٹھنڈا سانس لے کر ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ یہاں سائل عمر صاحب تو نہیں ہے؟ ناصر مرزا نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے یہاں آئے تو نہیں؟ ساحل عمر صاحب، اس نے اپنی مترنم آواز میں دہرایا، پھر بے نیاز انداز میں بولی، کیا انہوں نے یہاں آنے کو کہا تھا؟ وہ آدھی رات سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کچھ بتا کر نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں، بعد میں فون وغیرہ بھی نہیں کیا۔ ہم لوگ پریشان ہیں، ان کی اماں کا برا حال ہے۔ اماں کا؟ اچھا، ان کی نوکرانی؟ ورشا نے بات کاٹ کر سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیا۔ ہم انہیں صبح سے ڈھونڈ پھر رہے ہیں، کئی جگہ جا چکے ہیں، سوچا آپ سے بھی معلوم کرتے چلیں۔ آپ نے ناحق زحمت کی، یہ بات تو آپ ٹیلی فون کر کے بھی معلوم کر سکتے تھے۔ ورشا نے یہ کہہ کر دونوں کو بغور دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، خیر کوئی بات نہیں، آپ ساحل صاحب کے دوست ہیں، آئیے اندر تشریف لے آئیے، کچھ ٹھنڈا وغیرہ پی کر جائیے گا۔ میں آپ دونوں کے نام جان سکتی ہوں؟ میں مسعود افاقی ہوں، فوٹوگرافر۔ میں ناصر مرزا ہوں، شکاری۔ ناصر مرزا نے مسعود کے انداز میں جواب دیا اور ہنس پڑا۔ اوہ! بھی ساختہ ورشا کے منہ سے نکلا، لیکن ناصر مرزا سمجھ نہ سکا کہ اس نے او کس بات پر کی۔
وہ ابھی تک گیٹ پر جمی کھڑی تھی۔ اس نے انہیں اندر آنے کی دعوت ضرور دی تھی لیکن وہ انہیں گھر میں لے جانے کے موڈ میں نہ تھی۔ دوسرے اس نے اتنے سوال جواب کر لیے تھے لیکن ساحل عمر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ناصر مرزا نے تب براہ راست سوال کیا، جی آپ نے ساحل عمر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ اگر یہاں آئے ہوتے تو میں ضرور ان کے بارے میں کچھ بتاتی۔ ورشا نے پھر بھی واضح جواب نہ دیا۔ آپ کی ساحل سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ میری ان سے ملاقات پر کوئی پابندی تو نہیں تھی، ہم جب بھی چاہتے تھے مل لیتے تھے۔ ورشا نے پھر گول مول جواب دیا۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں، آپ کو زحمت ہوئی۔ اگر ان کا کوئی فون آ جائے تو ہمارے بارے میں ضرور بتا دیجیے گا، ناصر مرزا نے کہا۔ جی بہت بہتر، میں ضرور بتا دوں گی، یہ کہہ کر وہ واپس پلٹی۔ اس نے ان دونوں کے جانے کا بھی انتظار نہ کیا اور فوراً گیٹ بند کر دیا۔ وہ دونوں ہکا بکا گیٹ کو دیکھتے رہیں گے۔ یار ناصر مرزا، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ مسعود افاقی نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ایک تو میں ان قیامتوں کو گھر دیکھنا چاہتا تھا، دوسرے میں ساحل عمر کے بارے میں ان سے براہ راست معلوم کرنا چاہتا تھا، ناصر مرزا نے وضاحت کی۔ چلو گھر تو تم نے دیکھ لیا، ایک مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ساحل عمر کے بارے میں تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ مسعود افاقی کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ساحل عمر گھر سے نکل کر سیدھا ادھر ہی آیا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گھر کے اندر موجود ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ ورشا سے پہلے گیٹ پر برکھا آئی تھی؟ اس نے گیٹ پر مجھے دیکھا اور واپس چلی گئی، کیونکہ پہلے آنے والی کالے لباس میں تھی۔ لباس کی جھلک میں نے گیٹ کی خلا سے دیکھی تھی۔ اندر جا کر اس نے ورشا کو بھیج دیا کہ وہ گول مول جواب دے کر ہمیں ٹرخا دے، لیکن ہم ٹرکنے والوں میں سے نہیں ہیں، ناصر مرزا پرعزم لہجے میں بولا۔ کہ بھائی کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مسعود افاقی ذرا چونک کر بولا۔ یار ایک بات ہے، ساحل اپنی گاڑی پر گھر سے نکلا ہے، اگر وہ اس وقت گھر میں موجود ہے تو اس کی گاڑی بھی یہاں موجود ہوگی۔ ناصر مرزا نے کیا سرائی کی۔ تم نے یہ بات تو عقل مندی کی ہے، میں ذرا گیٹ سے اندر جا کر دیکھ لوں، ممکن ہے گاڑی اندر کھڑی نظر آ جائے۔ ہاں دیکھو۔ مسعود افاقی اپنی گاڑی میں بیٹھتا بیٹھتا باہر نکل آیا۔ دونوں نے باری باری گیٹ کے درمیان جو خلا تھا اس سے اندر جا کر دیکھا۔ اس سے سامنے کا ایک محدود حصہ نظر آ رہا تھا، وہاں گاڑی نہیں تھی۔ مسعود کیا خیال ہے، بنگلے کے پیچھے نہ چلیں؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ ایک نظر پچھواڑے بھی ڈال لے۔ چلو، مسعود افاقی نے اتفاق کیا۔ وہ دونوں اپنی گاڑیاں وہیں چھوڑ کر بنگلے کے پیچھے آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، اچھی خاصی گرمی تھی۔ پچھلی گلی میں کوئی نہ تھا۔ دیوار اونچی تھی لیکن اتنی اونچی نہیں تھی کہ اس پر چڑھا نہ جا سکے۔ دیوار میں ایک جگہ بلاک ٹوٹا ہوا تھا۔ ناصر مرزا نے پیر اس میں ٹکایا اور ذرا سا اچک کر دیوار کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ جب اس نے سامنے نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ساحل عمر کی گاڑی ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ فوراً دیوار سے اتر آیا اور مسعود افاقی کو فوراً اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ ساحل کی گاڑی اندر موجود ہے، ناصر مرزا نے راستے میں بتایا۔ پھر کیا کہتے ہو، گھر میں گھس جائیں؟ مسعود افاقی کو جوش آ گیا۔ مرکب بڑے اثر و رسوخ والی عورت ہے، گھر میں زبردستی داخل ہونے کی صورت میں ہم پر کیس بھی بن سکتا ہے، ناصر مرزا نے اسے سمجھایا۔ پھر چند لمحے توقف کر کے بولا، گھر چلو، وہاں بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ یار معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا دوست کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہو۔ مسعود افاقی نے بڑے تشویش بھرے انداز میں کہا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا۔ پھر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اپنے راستے پر ہو لیں۔ دونوں گاڑیوں کے جانے کے بعد وہ شخص درخت کی اوٹ سے نکل آیا۔ قریب ہی اس کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل کی گدی پر بیٹھ کر اس نے اپنی شرٹ کی جیب سے موبائل فون نکالا اور کسی کا نمبر ملانے لگا۔ مشکل سے 30 سیکنڈ اس نے کسی سے بات کی، پھر موبائل فون اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ اگرچہ ورشا کے بنگلے سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا لیکن اتنی دور نہیں تھا کہ اسے بنگلے کا گیٹ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ وہ وہاں انجان بنا کھڑا تھا لیکن اس کی نظریں بنگلے کی گیٹ پر تھیں۔ وہ وہاں کئی گھنٹے سے تھا۔ کبھی وہ اپنی موٹر سائیکل چیک کرنے بیٹھ جاتا، کبھی بنگلے کی گیٹ تک آ کر واپس اپنی جگہ پہنچ جاتا، کبھی درخت کے سہارے کھڑے ہو کر سگریٹ پینے لگتا۔ وہ ورشا کے بنگلے کی نگرانی کر رہا تھا، اس بات میں کسی قسم کا شبہ نہ تھا۔ وہ نگرانی کیوں کر رہا تھا یہ بات ابھی راز میں تھی، پھر یہ بات بھی زیادہ دیر راز میں نہ رہ سکی۔ جیسے ہی بنگلے کی گیٹ سے گاڑی نکلی، وہ بجلی کی سی تیزی سے موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔
موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے اس نے یہ چیک کر لیا تھا کہ گاڑی کون چلا رہا ہے۔ گاڑی میں ورشا تھی، زرد ساڑی اور سرخ بلاؤز میں۔ اس نے اپنے بال سنوار لیے تھے، چہرے کی نوک پلک درست کر لی تھی۔ ورشا کی گاڑی آگے نکلتے ہی اس نے موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے موبائل فون پر نمبر ڈائل کیا اور بڑے کرخت لہجے میں کہا، موسم بہت خوشگوار ہے۔ پھر اس نے فون اپنی جیب میں ڈالا، موٹر سائیکل کو کک لگائی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی وہ کسی گولی کی طرح ورشا کی گاڑی کی طرف چلا۔ ورشا کی گاڑی بڑی سڑک پر آئی تو وہاں سے ایک پجیرو اس کی پیچھے لگ گئی۔ اس جیپ میں 4 ہونہار بندے موجود تھے۔ ورشا کی گاڑی برج کراس کر کے 3 تلوار والی چرنگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ورشا کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی گاڑی کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار اور اس کے پیچھے ایک جیپ مسلسل تعاقب میں۔ اس نے اپنی پسند کا ایک کیسٹ لگایا ہوا تھا اور برق رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کی گاڑی سپر مارکیٹ سے دائیں جانب گھومی۔ اس کے بعد اس نے خرکار چرنگی کی طرف رخ کیا۔ ابھی وہ چرنگی کے قریب پہنچنے والی تھی کہ موٹر سائیکل سوار اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ ورشا نے اپنی گاڑی بچا کر دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کی تو پجیرو نے اسے دوسری سائیڈ سے گھیر لیا۔ ورشا کو اب گاڑی روکے بنا چارہ نہ تھا۔ گاڑی رکتے ہی پجیرو سے 4 خونخوار بندے گوریلوں کی طرح باہر نکلی۔ ان کے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار تھے۔ ورشا ابھی مسئلے کو سمجھ نہ پائی تھی کہ اسے اٹھا کر پجیرو میں ڈال دیا گیا اور پجیرو آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکل گئی۔ موٹر سائیکل سوار نے اپنی گاڑی ایک سائیڈ پر کھڑی کر کے ورشا کی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی۔ گاڑی لاک کر کے اس کی چابی اپنی جیب میں ڈالی، پھر وہیں کھڑے ہو کر موبائل فون نمبر ڈائل کیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بولا، سر، آپریشن کٹی پتنگ بخیر و خوبی پایا تکمیل کو پہنچا۔ موبائل فون بند کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے واپس شہر کی طرف چل دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل چیخ رہی تھی۔ ریسیور اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ برکھا واش روم میں تھی۔ گھنٹی کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی لیکن وہ فوراً نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ نہانے میں مصروف تھی۔ اسی اثنا میں ٹیلی فون کی گھنٹی وقفے وقفے سے بج کر بند ہو چکی تھی۔ کوئی برکھا کو مسلسل فون کر رہا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بار بار بجنے کی وجہ سے وہ جلدی جلدی نہا کر نکل آئی۔ اس نے اپنے جسم کے گرد ایک بڑا سا تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ بالوں سے پانی بوند بوند موتی کی طرح ٹپک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو برکھا جی، اتنی دیر سے ٹیلی فون کر رہا ہوں، کہاں تھی آپ؟ ادھر سے بے چینی سے پوچھا گیا۔ ابھی نہا کر نکلی ہوں، برکھا نے بتایا۔ ورشا تو وقت پر پہنچ گئی نا، اس لیے فون کر رہا ہوں۔ صاحب آنے والے ہیں اور ورشا ابھی تک نہیں پہنچی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ برکھا ایک دم پریشان ہوگی۔ وہ یہاں سے ٹھیک وقت پر نکلی ہے، اسے تو وہاں کب کا پہنچ جانا چاہیے۔ وہ یہاں ابھی تک نہیں پہنچی۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ صاحب کا فون آ چکا ہے، وہ آنے والے ہیں۔ برکھا جی، بڑا غضب ہو جائے گا، میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ ارے باہر میں گئی تمہاری نوکری۔ برکھا کو ایک دم غصہ آ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر پڑی ہے، وہ اب تک وہاں کیوں نہیں پہنچی؟ کہاں رہ گئی وہ؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ اب میں صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ تم پریشان مت ہو، صاحب سے میری بات کرا دینا، میں سنبھال لوں گی۔ تم ایسا کرو، فوراً کسی آدمی کو بھیجو، کہیں اس کی گاڑی نہ خراب ہو گئی ہو۔ ویسے امکان تو نہیں، احتیاطاً کہہ رہی ہوں، ٹائر پنچر نہ ہو گیا ہو۔ برکھا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے برکھا جی، میں آدمی بھیج کر راستہ چیک کراتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ 10 منٹ بعد ذرا فون کر لیجیے گا، میں آپ کی صاحب سے بات کرا دوں گا، ان کو بس آپ ہی سنبھال سکتی ہیں۔ مرو مت، میں فون کر لوں گی، تم فوراً بندہ بھیجو۔ یہ کہہ کر برکھا نے ریسیور رکھ لیا۔ ورشا کی آنکھوں پر کسی کے پٹی باندھ دی گئی تھی اور اس کے برابر ایک بندہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور اس ریوالور کی نال اس کی پسلیوں میں چبھ رہی تھی۔ چلتے ہی اس سے کہا گیا تھا، اگر زندگی چاہتی ہو تو خاموش بیٹھی رہنا، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ اسے کسی کے ایما پر اغوا کیا گیا ہے اور وہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تھا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس واردات کے پیچھے کون ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی۔ یہ بات ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، بس اب سوال مت کرنا۔ اس کے برابر بیٹھے ہوئے شخص نے سخت لہجے میں کہا۔
کیا تم لوگوں سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہی تھی وہ کتنا بڑا آدمی ہے؟ کہو تو اس کا نام بتاؤ۔ بس بہت ہوگی، اب تم بولنی تو میں گولی چلا دوں گا۔ یہ بات اس نے کچھ اس انداز میں کہی کہ ورشا نے خاموش ہو جانا ہی بہتر جانا۔ پھر اس کے بعد کوئی نہ بولا۔ گاڑی میں موت کی سی خاموشی چھائی رہی۔ ورشا اندازہ نہیں کر سکتی کہ اسے کہاں لے جایا گیا۔ ویسے سفر زیادہ طویل نہ تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ بھی شہر میں ہی ہے، گاڑی سے اتار کر جیسے کسی اچھے گھر میں لے جائے گا۔ اس گھر کی سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر جہاں تک اسے لے جایا گیا وہاں اس کے پیروں میں قالین رہا۔ اس نے ایک دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنی۔ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا گیا۔ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ محسوس ہوئی۔ پھر اسے ایک بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو اس نے خود کو ایک عالیشان بیڈ روم میں پایا۔ عائشہ کو اندازہ تھا کہ آنکھیں کھلتے ہی اسے منحوس چہروں کو دیکھنا پڑے گا، لیکن اس وقت کمرے میں کوئی خونخوار چہرہ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی پٹی جس نے کھولی تھی وہ کوئی مرد تھا، عورت تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کے تجربے کی چمک تھی۔ وہ شلوار قمیص میں تھی اور ورشا کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ برکھا نے نمبر ملا کر ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، ادھر سے بھاری آواز میں کہا گیا۔ اس آواز کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ براہ راست فون اٹھا لیں گے۔ اوہ سر، میں برکھا بول رہی ہوں، برکھا نے بڑی تھکاوٹ سے کہا۔ برکھا جی، آپ نے ہم پر بڑا ظلم کیا۔ اب دیکھو نا، قوم نے ہمارے کاندھے پر کتنی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اس قومی وقت میں سے ہم نے 2 گھنٹے کس مشکل سے نکالنے ہیں، آپ یہ بات نہیں جانتی ہوں گی۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ 2 گھنٹے ہم کسی کے حسین رفاقت میں گزاریں گے، لیکن یہاں آ کر تو بدمزگی ہو گئی۔ برکھا جی، آپ نے ہم پر بڑا ظلم کیا۔ سر، میں معذرت چاہتی ہوں، آپ یقین کریں ورشا یہاں سے بالکل ٹھیک وقت پر نکلی تھی۔ وہ وہاں ابھی تک نہیں پہنچی۔ یہ سن کر میں خود پریشان ہو گئی ہوں۔ میں نے کچھ دیر پہلے عرفی سے بات کی تھی، پتہ نہیں اس نے راستہ چیک کرنے کے لیے کسی بندے کو بھیجا یا نہیں۔ یہ عرفی میرے سامنے بیٹھے، اس سے بات کر لیں، سر نے کہا اور موبائل فون اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے آف کر دیا اور موبائل میز پر پھینک کر کھڑے ہو گئے۔ ناٹک کرتی ہے ہمارے ساتھ۔ ہر وقت قوم کا درد دل میں لیے پھرنے والے کا دل خراب ہو چکا تھا۔ وہ یہاں اپنا غم غلط کرنے آیا تھا، کسی اور کے غم میں مبتلا نہیں ہونے آیا تھا۔ اس نے جلتی آنکھوں سے عرفی کو دیکھا اور پھنکارتا ہوا بولا، ڈرائیور سے کہو گاڑی باہر نکالے۔ جی سر، عرفی کانپتا ہوا بولا۔ مجھے معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ قوم کا درد بانٹنے والے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے غصے سے دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ورشا نے اس عورت کو اس قدر میویہ سے دیکھتے ہوئے پایا تو سوال کر بیٹھی۔ تمہیں دیکھ رہی ہوں، اتنی سندر، اتنی سونی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، بالکل ہرنی جیسی ہو۔ تمہیں کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ وہ اسے بددستور دیکھ رہی تھی۔ مجھے آدمیوں کے جنگل سے پکڑا گیا ہے، ورشا نے ہنس کر کہا۔ سونی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمت والی بھی ہو، اس نے رائے دی۔ کیسے پہچانا؟ وہ معتجب ہوئی۔ اس کمرے میں جب میں کسی لڑکی کی آنکھوں سے پٹی کھولتی ہوں نا تو وہ تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہے، خوف کے مارے زبان نہیں کھلتی۔ تم تو ہنس رہی ہو، کون ہو تم؟ اس تجربے کار عورت نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ اب تک کتنی پٹیاں کھول چکی ہو؟ ورشا نے سادگی سے سوال کیا۔ یہ بتانے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ میں کہاں ہوں؟ کیا میں یہ بتا سکتی ہوں؟ ورشا نے دوسرا سوال کیا۔ بتانا چاہوں تو بتا سکتی ہوں، لیکن اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم بتا سکتی ہو تو بتا دو، فائدہ نقصان مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ تم ڈیفینس کے ایک بنگلے میں ہو، اس نے انکشاف کیا۔ اتنی مہربانی ہو گئی ہو تو یہ بھی بتا دو کہ مجھے یہاں کس کے حکم پر لایا گیا ہے، اس نے پاسا پھینکا۔ یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن یہ بات زیادہ عرصے راز میں رہے گی نہیں، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لو گی کہ کون ہے وہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم کون ہو؟ ورشا نے سوال کیا۔ میں ایک خادمہ ہوں اور یہاں تمہاری خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ بولو تمہیں کیا چاہیے، ٹھنڈا پیو گی یا گرم؟ اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، فی الحال مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، اگر میری ضرورت پڑے تو یہ بیڈ کے اوپر دیوار میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا دینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اب میں چلتی ہوں، جاتی ہوئے باہر سے دروازہ لاک کر جاؤں گی۔ اس بیڈ روم میں تم آزاد ہو، جو مرضی آئے کرو۔ جاتے جاتے اپنا نام بتاتے جاؤ، ورشا مسکرائی۔ اگر بتانا چاہو تو۔
میرا نام چندن ہے اور تم؟ اس نے سوال کیا۔ میں ورشا ہوں، ورشا نے اپنا نام بتایا۔ اچھا نام ہے، کم سننے میں آتا ہے، کسی نے رکھا ہے یہ نام؟ اس نے ایسے ہی پوچھا۔ میری ممی نے ان کا نام برکھا ہے، ورشا نے بتایا۔ اوہ، برکھا کا نام سن کر چندن ایک دم چونک گئی۔ تو تم برکھا جی کی بیٹی ہو؟ ہاں، کیا تم میری ممی کو جانتی ہو؟ ورشا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، بہت اچھی طرح۔ وہ بڑے صاحب کے پاس آیا کرتی تھی، انہوں نے ان کے بہت کام کیے۔ انہوں نے ایک کام میرا بھی کیا تھا، میرا شوہر مجھے بہت تنگ کرتا تھا، بات بے بات مارتا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک پڑیا دی، اس میں راکھ جیسی کوئی چیز تھی، وہ میں نے اپنے شوہر کو چائے میں گھول کر پلا دی۔ بس وہ دن اور آج کا دن، پھر کبھی اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بڑے صاحب کی زندگی تک وہ یہاں آتی رہی، اسی بنگلے میں۔ جب انہیں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آنا چھوڑ دیا، چندن نے بتایا۔ چندن، میری ماں نے تم پر احسان کیا، آج اس کی بیٹی تمہارے سامنے ہے، کیا تم اس پر کوئی احسان نہیں کر سکتی ہو؟ ورشا نے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ ورشا بی بی، مجھے مشکل میں مت ڈالو، وہ بڑا جلاد آدمی ہے، ایک سیکنڈ میں بندے کی پیشانی پر ریوالور رکھ کر گولی چلا دیتا ہے۔ بی بی، مجھے معاف کرنا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس نے گھبرا کر کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ پھر ورشا نے دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنی، وہ بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ ایک وسیع و عریض فارم تھا، اس فارم میں خاصا اندر جا کر کاٹیج بنا ہوا تھا۔ داسم نے اپنی گاڑی کاٹیج کے دروازے سے ملا کر کھڑی کی اور ہارن دیا۔ چند لمحوں بعد کاٹیج کا دروازہ کھلا، سونا مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ داسم، تمہیں آنے میں کچھ دیر نہیں ہوگی؟ سونا نے گاڑی میں جھانک کر ساحل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ راستے میں ایک جگہ چیکنگ ہو رہی تھی، راستہ بدل کر آیا ہوں، داسم نے بتایا۔ پھر ان دونوں نے ساحل عمر کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے ساحل عمر نے ایک دم آنکھیں کھولی، خالی نگاہوں سے باری باری دونوں کو دیکھا اور پھر ان کے کندھوں کا سہارا لے کر یوں چلنے لگا جیسے وہ دونوں اس کی مرضی کے مطابق اسے کہیں لے جا رہے ہوں۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، برکھا جی نے اس کے بارے میں کیا ہدایت کی ہے، اسے کہاں رکھنا ہے؟ سونا نے کاٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھا۔ اندر والے کمرے میں رکھنا ہے، سیج پر لٹانا ہے، داسم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ داسم، تم بھی خوب ہو، اسے تم سیج کہتے ہو؟ سونا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ اچھا چلو، سیج مت کہو، موت کی سیج کہہ لو، اب تو ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ کمرہ تو قربان گاہ ہے، سونا نے گہرا سانس لے کر کہا۔ سونا، ایک بات کان کھول کر سن لو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، برکھا جی نے بہت سخت تنبیہ کی ہے، اگر ذرا بھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں۔ داسم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے سمجھایا۔ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوگی، تم بے فکر ہو، سونا نے اسے یقین دلایا، پھر توقف کر کے بولی۔ برکھا جی کب آئیں گی؟ ان سے فون پر بات کرنا ہوگی، پھر وہ جب کہیں گی انہیں جا کر لانا ہوگا، داسم نے بتایا۔ پھر وہ دونوں اندر والے کمرے کے دروازے پر رکے۔ سونا نے اپنا کندھا اس کے بازو سے نکالا اور داسم سے بولی۔ داسم، ذرا سنبھال لو۔ داسم نے جھولتے ساحل عمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تب وہ زمین پر بیٹھ کر ساحل عمر کے جوتے اتارنے لگی، پھر ان دونوں نے بھی اپنے جوتے اتارے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک چکور کمرہ تھا، سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا، اس کے علاوہ اس میں کوئی سامان نہیں تھا۔ اس کمرے کے درمیان میں شاید ایک تخت پڑا ہوا تھا، وہ چاروں طرف سے ایک کالی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ ساحل عمر کو اس پر احتیاط سے لٹا دیا گیا اور پھر دونوں الٹے قدموں واپس دروازے کی طرف گئے اور باہر نکل کر دروازہ مقفل کر دیا۔ صبح ہو چکی تھی، سورج کی روشنی ایک دم ہی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی، اس کی بند آنکھوں پر تمازت محسوس ہوئی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور پھر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سورج کی روشنی اوپر بنے روشن دان سے آ رہی تھی اور ایک مخصوص جگہ پر پڑ رہی تھی۔ ساحل عمر نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا، یہ ایک عجیب و غریب کمرہ تھا۔ وہ جس چیز پر بیٹھا ہوا تھا وہ پتھر کی طرح سخت تھی اور اس پر ایک بڑی سی کالی چادر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر جب یہ دیکھنے کے لیے چادر کھینچی کہ وہ کہاں لیٹا ہوا ہے تو چادر اترتے ہی وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہ کس چیز پر لیٹا ہوا تھا۔ دکھ کی ایک لہر اس کے اندر اترتی چلی گئی۔